رمضان المبارک کے بعد سب سے قیمتی ترین جو ایام ہیں وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ جو آج پہلا دن شروع ہو گیا قربانی تک، یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ دن اور ہے رات اور ہے، رحمتوں کی بارش، برکتوں کی بارش، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہی انعامات۔ رمضان المبارک کے حوالے سے تو ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ بھائی اس کے اندر ہمیں اس مہینے کا خیال رکھنا ہے، اس کے اندر عبادات کرنی ہے، نیکیاں کرنی ہیں، نوافل پڑھنے ہیں۔ لیکن عموماً ان 10 دنوں کے بارے میں لوگوں کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد جو سب سے افضل ترین ایام ہیں وہ یہ 10 دن۔ ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت کھلی ہے، اسی طریقے سے بارش کی طرح برستی ہے۔ اس لیے کہ اسلام کے جو ارکان ہیں، 5واں رکن، روزہ بھی ایک مکمل رکن ہے نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ارکان ہیں اسلام کے۔ تو رمضان المبارک کو فضیلت ہے کس لیے کہ اس میں اسلام کا مکمل ایک رکن ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر بھی اسلام کا مکمل ایک رکن یعنی حج بیت اللہ یہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان ایام کو بھی بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ ان ایام کی بھی قدر کرنا بڑا ضروری ہے۔ ان ایام کے اندر ہم کوشش کریں کہ ہم سے ویسے بھی کوئی گناہ نہ ہو، لیکن ان ایام کے اندر کوئی گناہ بھی انسان نہ کرے، کیونکہ جہاں نیکیاں بڑھتی ہیں وہاں پر گناہ بھی بڑھتا ہے۔ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، لیکن مسجد میں آ کر مسجد کے آداب کے خیال نہ رکھا تو گناہ بھی اتنا ہی بڑھا۔ ایسے ہی جب بڑے مہینے آتے ہیں، بڑے دن آتے ہیں، ان کے اندر نیکیاں کرنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے، تو وہیں پر جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس ناقدری کی وجہ سے گناہ بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو کچھ کام ہیں جو اس مہینے میں کرنے کے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس مہینے کے جو روزے ہیں، ان 10 دنوں کے، ان 9 ذی الحجہ تک، 10 کو تو عید ہے، تو ان 9 دنوں کے روزے یہ بڑی بابرکت والے ہیں، بڑا ثواب والے ہیں، بڑے درجے والے ہیں۔ اور خاص کر کے جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، ایک دن کا، اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، کیونکہ وہاں پر حاجی جو ہیں وہ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، یہاں پر جو شخص پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، حج پہ نہیں جا سکا، لیکن یہ 9 ذی الحجہ کا ایک روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت پچھلے پورے 1 سال کے اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں کی تلافی ہو جائے گی۔ لیکن اس چیز کے اندر اس بات کو غور میں رکھیں، بھائی ایسا نہیں ہے کہ آپ پورا سال گناہ کریں اور آ کے پھر 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں اور بولیں کہ بھائی معاف۔ یہ تمام وہ صغیرہ گناہ ہیں جو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہو جاتے ہیں، پھر انسان کو ظاہر سی بات ہے جب پتہ نہیں ہے تو پھر اس نے اس کی معافی بھی نہیں مانگنی۔ تو یہ چیز انسان کے لیے بڑی مشکل ہے کہ میں اپنے کون کون سے گناہ کو یاد کر کے معافی مانگوں، پتہ جو نہیں ہے۔ جب انسان کو ہوش نہیں تھا، انسان سے گناہ ہو گیا، ظاہراً ہو گیا، بھول کے ہو گیا، اب انسان کو پتہ نہیں ہے، تو ایسا کوئی عمل کر لینے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اب رہ جاتے ہیں بڑے گناہ، کبیرہ گناہ۔ تو اب ان کبیرہ گناہوں کے لیے معافی انسان مانگے، ان ہی 10 دنوں کے اندر انسان معافی تلافی کرے،
اور روزوں کا اہتمام کرے، رات کو قیام اللیل کا اہتمام کرے، تو اللہ رب العزت اس شخص کو بھی گناہوں سے ویسے ہی پاک کر دیں گے جیسے کہ ایک حاجی کو پاک کرتے ہیں۔ حاجی جب حج کر کے آتا ہے نا تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ آج تو بالکل گناہوں سے ایسے پاک ہو چکا ہے جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جب تم حاجیوں کے ساتھ مشابہت رکھو گے تو تمہیں بھی وہی اجر دینے پر میں قادر ہوں۔